أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ یہ سورۃ الجن کی آیت نمبر 27 اور 28 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا بجز اپنے برگزیدہ رسول کے، پس یقیناً وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے حفاظت کرتے ہوئے چلتا ہے۔ آج میرے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دور حاضر کے ایک لیکھ رام ثانی کی بد زبانی اور بد دعاؤں کے جواب میں غیور خدا کا فیصلہ۔ سامعین کرام، 1883 میں ایک بد زبان ہندو پنڈت لیکھ رام نے تکذیب براہین احمدیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس میں اس نے اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شرمناک اور انتہائی گندے حملے کیے۔ یہ شخص 1885 میں قادیان آیا اور اس نے تمسخرانہ انداز میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو چٹھیاں لکھنی شروع کر دیں۔ اس بد زبان شخص نے گندی زبان اور دعائیں کرتے ہوئے مباہلہ کے رنگ میں اپنا مقدمہ اپنے پرمیشر کے آگے پیش کر دیا۔ یہ گندا دہن شخص حضور علیہ السلام سے گستاخی کرتے ہوئے آپ کو تمسخرانہ انداز میں اپنے آخری خط میں لکھتا ہے، اچھا کوئی آسمانی نشان تو دکھا دیں، اگر بحث کرنا نہیں چاہتے تو رب العرش خیر الماکرین سے میری نسبت کوئی آسمانی نشان مانگیں تو فیصلہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کو اس نے یہ بھی لکھا کہ میں آپ کی پیش گوئیوں کو واہیات سمجھتا ہوں، میرے حق میں جو چاہیں شائع کرو، میری طرف سے اجازت ہے اور میں کچھ خوف نہیں کرتا۔ پنڈت لیکھ رام کی شوخیوں کے جواب میں حضور علیہ السلام نے نہایت توجہ اور گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنی شروع کر دیں۔
جس کے نتیجہ میں حضور علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ 20 فروری 1893 سے 6 سال کے اندر اس بد زبان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے 3 اپریل 1893 کو یہ کشف شائع فرمایا۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب برکات الدعا روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 33 پر لکھتے ہیں، آج 2 اپریل 1893 مطابق 14 ماہ رمضان 1310 ہجری صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اتنے میں ایک شخص قوی ہیکل مہیب شکل گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا ہے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے، گویا انسان نہیں ملائکے شداد و غلاظ میں سے ہے، اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی۔ اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیخ رام کہاں ہے، اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے۔ تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیخ رام اور دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے مامور کیا گیا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں رہا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے۔ ہاں، یقینی طور پر یاد ہے کہ وہ دوسرا شخص انہی چند آدمیوں میں سے تھا جن کی نسبت میں اشتہار دے چکا ہوں، اور یہ یک شنبہ کا دن اور 4 بجے صبح کا وقت تھا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ بعد ازاں اس بد زبان پنڈت لیخ رام کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کس طرح واصل جہنم ہوا، تو اس ضمن میں سامعین کو واضح رہے کہ 1897 میں لاہور میں طاعون کا بڑا زور تھا، لہذا ہندوؤں نے حفاظت کی خاطر اپنے اس پنڈت کو مظفر گڑھ کی کھلی فضا میں بھجوا دیا۔ وہاں پر ایک دن ایک شخص لیخ رام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ پنڈت جی، میرے آباء و اجداد نے کسی زمانہ میں مسلمانوں کے دباؤ میں آ کر اسلام قبول کر لیا تھا، مگر میں اب ہندو مذہب میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ لیخ رام بہت خوش ہوا اور اسے کہا کہ کل تم میرے ساتھ لاہور چلو، وہاں 7 مارچ کو تمہیں ہندو مذہب میں واپس لے آئیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں لاہور آ گئے۔ مورخہ 6 مارچ کو شام 6 بجے لیخ رام اپنے چوبارے میں چارپائی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ لیخ رام نے گرمی محسوس کرتے ہوئے اپنی قمیض اتار کر رکھ دی۔ شدی کیے جانے والا اجنبی یہ شخص بھی قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے گرمی میں بھی ایک سیاہ رنگ کا کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ لیخ رام نے انگڑائی لی تو قاتل نے فوراً ایک تیز چھری سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس نے پہلے پیٹ کے اوپر حصے سے نیچے اور پھر دائیں سے بائیں پورے زور سے چھری پھیر دی، اور پھر اس کے بعد وہی چھری پیٹ کے اندر گھما گھما کر انتڑیاں کاٹ دیں۔ جس طرح ذبح ہوتے وقت بیل ایک مہیب آواز نکالتا ہے، لیخ رام نے بھی ویسی ہی آواز نکالی۔ اس کی ماں اور بیوی بھاگتی ہوئی اوپر آئیں، لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا، اور وہ لمحوں میں غائب ہو گیا۔ اور اس طرح یہ گندہ دہن شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 39 سال کی عمر میں واصل جہنم ہوا۔ سامعین کرام، برطانیہ کے شہر گلاسگو کے ایک مقیمی مسٹر نعیم شاہ نے مورخہ 4 اکتوبر 2015 کو خاکسار کے دعویٰ مؤد ذکی غلام مسیح الزمان یا مسلم موعود کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے صادق اور کاذب میں فرق کرنے کے لیے دعا کرتے ہوئے ایک مفصل مضمون بعنوان تجدید احمدیت اور قدرت ثانیہ کا ظہور لکھا، اور پھر اس نے اس مضمون کو باشمول خاکسار دیگر 61 لوگوں کی طرف بھی بھیجا۔ سامعین کو واضح رہے کہ میں نے 2 اپریل 1993 کو اپنے خط میں
20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई मुस्लिम मौद में बशारत दिए गए माऊ ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मा होने का अपना दावा जनाब खलीफा राबे साहब के आगे पेश किया था। मैंने जनाब खलीफा राबे साहब को भी और अहमदिया कब्रिस्तान के मौजूदा वाली जनाब मिर्ज़ा मसूद अहमद साहब और इनके मौलवियों को भी लिखा है कि ज़की ग़ुलाम यानी मुस्लिम मौद से मुतल्लिक़ा 13 मुबशर इल्हामों का कुरान करीम की रोशनी में जायज़ा लेने से ये हकीकत कतई तौर पर साबित हो जाती है कि अल्लाह ताला ने मुहम्मदी मरियम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को जिस ज़की ग़ुलाम और जिस मुस्लिम मौद की 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई में बशारत दी थी, वो मऊ ज़की ग़ुलाम अल्लाह ताला ने मुहम्मदी मरियम के घर में बतौर जिस्मानी लड़का पैदा नहीं किया था। और फिर जब वो मऊ ज़की ग़ुलाम जिसे हजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम मौद करार दिया था, आपके घर में बतौर जिस्मानी लड़का पैदा ही नहीं हुआ था, तो फिर हज़रत बानी जमात अलैहिस्सलाम का कोई लड़का पेशगोई मुस्लिम मौद का मिस्दाक किस तरह हो सकता था। और फिर ये भी वाज़िया रहे कि जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद को इस हकीकत का बखूबी इल्म था। आप सब अलगुलाम.com न्यूज़ नंबर 81, इसी तरह अनवारुल उलूम जिल्द 1 सफ़हात 146 ता 152 पर पढ़कर मेरी इस बयान की सदाकत मालूम कर सकते हैं। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद को बखूबी इल्म था कि मऊ ज़की ग़ुलाम जिसको अल्लाह ताला ने अपने मुबशर इल्हामी कलाम में मसीले मुबारक अहमद करार दिया हुआ है, वो मुहम्मदी मरियम के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसने किसी आइंदा ज़माने में आपकी जमात में बतौर रूहानी फर्जंद पैदा होना था। लेकिन खाकसार के पेश करदा कतई दलाइल के आगे ना सिर्फ जनाब खलीफा राबे साहब बल्कि अहमदिया कब्रिस्तान के मौजूदा वाली मिर्ज़ा मसूद अहमद और इनके मौलवी भी आज तक बेबसी और बेकसी की हालत में मेरे आगे सर झुकाकर खड़े हुए हैं। सामीन को वाज़िया रहे कि खाकसार की इस नाम नेहाद सैयद के साथ कोई प्रकाश नहीं थी और ना ही हमारा कोई बाहमी झगड़ा था। ये बद ज़बान शख्स अगर खाकसार को अपने दावा मऊ ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मा में गलती खुर्दा समझता था, तो इसे चाहिए था और शराफत और दयानतदारी का तकाज़ा भी यही था कि वो मुझे गंदी और गलीज़ गालियाँ निकालने और मुझसे यकतरफा मुबाहला करने की बजाय मेरे कतई दलाइल को झुठला कर जनाब खलीफा सानी के दावा मुस्लिम मौद को सच्चा साबित करके दिखाता। और फिर सबसे बड़ी और अहम बात ये कि मुझसे यकतरफा मुबाहला करने और मुझे बुरा भला कहने की बजाय वो पहले अपने घर की खबर लेते हुए अपने मुद्दई नबूवत व रसालत बेटे सैयद असदुल इस्लाम शाह की इस्लाह करके उन्हें राहे रास्त पर लाते। लेकिन दौरे हाजिर के इस लेखराम सानी ने अपने घर की तरफ तवज्जो करने की बजाय इंतहाई गलीज़ और घटिया ज़बान में खाकसार के ख़िलाफ़ बदज़बानी और बददुआ करके मुबाहला के रंग में गयूर खुदा से खाकसार और खलीफा सानी के दरमियान, सादिक और काज़िब के दरमियान फ़र्क करने की दरख्वास्त कर दी। अपनी मुफस्सल ईमेल में खाकसार को गंदी गालियाँ निकालने के अलावा इसने जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के दावा मुस्लिम मौद के असबात के लिए भी तबा आजमाई की हुई है, लेकिन इस हवाला से कोई ठोस दलील पेश करने की बजाय इसने खाली खौली दावे पेश किए हैं। ईमेल में लिखे गए अपने मुफस्सल मजमून में सामीन किराम इस बद ज़बान ने पेशगोई मुस्लिम मौद के हवाला से खाकसार के मुतल्लिक इंतहाई घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हुए 7 दफ़ा यकतरफा तौर पर मुबाहला के रंग में गयूर खुदा से सादिक और काज़िब के दरमियान फ़र्क करने की पुरज़ोर इल्तिजा की थी। जैसा कि वो अपने मुफस्सल मजमून के आगाज़ में लिखते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम
وعلی عبدہ المسیح الموعود جزاء سیئات سیئات مثلھا، بدی کا بدلہ اتنی ہی بدی ہوتی ہے۔ ڈاور کے بدذات ڈوئی پر فالج گرا کر اس کی بدی کا بدلہ لینے کا اختیار غیور خدا کو ہے۔ بد انسان سے بدی کا بدلہ مظلوم انسان اس لیے اس طرح سے لے سکتا ہے، لعنت ہو بد ذات جھوٹے شیطان پر، لعنت ہو لمبے کانوں والی بلائے دمشق کے بلائے زماں پر، لعنت ہو جنسی بھیڑیے شہوت پرست انسان پر، لعنت ہو آقا کے نام کو بدنام کرنے والے بدذات بے ایمان پر، لعنت ہو آقا زادی پر شہوت کی نظر رکھنے والے دیوس الزماں پر۔ اے غیور خدا، آقائے دو جہان کی قبر مبارک میں دفن ہونے کا دعویٰ کرنے والے حرامی ذریت شیطان کو اپنی غیرت کا نشانہ بنا، آمین۔ آگے شخص یہ لکھتا ہے، اور جو توبہ کریں ان کی توبہ قبول فرما، آمین۔ صبح کا بھولا جو شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ جو توبہ کرے وہ مسیح موعود کی روحانی چار دیواری میں داخل ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس طرح محبت کے ساتھ اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرتا ہے جیسے ایک ماں کو اس کا گم شدہ بچہ مل جائے تو وہ اسے گود میں اٹھا کر چوم چوم کر پیار کرتی ہے۔ رب فرق بینا صادقم و کاذبن انتا ترا کلّا مصلحم و صادقن۔ سامعین کرام، بد زبان نعیم شاہ کی اس عاجز کے متعلق یہ تھیں گندی گالیاں اور غیور خدا کے حضور میں مبالغہ کے رنگ میں یک طرفہ طور پر صادق اور کاذب کے درمیان فیصلہ کرنے کی پرزور درخواست۔ خاکسار نے اس بد زبان کی گندی گالیاں اور بد دعائیں پڑھ کر اسے کوئی تحریری جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس شخص سے اپنا فیصلہ کرنے کی درخواست کی تھی، جیسا کہ میں نے اپنے 4 دسمبر 2015 کے خطبہ جمعہ میں 38 منٹ 42 سیکنڈ پر کہا تھا۔ چھٹی بات یہ یاد رکھیں کہ گلاسگو کے شہر میں کہیں یا اس کے قریب کہیں ایسا نالائق آدمی رہتا ہے، کہتا ہے میں سید ہوں۔ پتہ نہیں برِ صغیر میں اتنے سید کہاں سے آ گئے۔ گاؤں کے گاؤں بھرے ہوئے ہیں سیدوں کے اور سارے بدماش بد کردار۔ یہ پتہ نہیں کس قسم کا سید ہے جو اتنی گندی زبان عطیت المجیب کے حوالہ سے میرے متعلق اس شخص نے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے کوئی بندہ ہو اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے مڈل سکول کے پرائمری کے ایک ٹیچر ہوتے تھے، جو لوگ اس زمانے میں مڈل سکول احمد نگر میں پڑھے ہوں وہ جانتے ہوں گے۔ ان کا نام تھا محمد اشرف صاحب، پھکی اس کو کہتے تھے۔ بچے بھی کیونکہ وہ پھکی بناتا تھا وہ اپنی ٹیبل پر رکھ لیتا تھا اور بیچتا تھا۔ سارا دن پڑھاتا بھی تھا بچوں کو پھکی، جس کو تکلیف ہو تو بیچ دیتا تھا پیسہ 2 پیسے کی، اور بچے بھی عادت پڑ گئی تھی۔ بچوں کو بھی جب مار ڈنڈے کی باری آ گئی تو فوراً کہتے تھے کہ استاد جی میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے تو پھکی دیں، تو وہ 2 پیسے کی پھکی بھی دے دیتا تھا اور سزا بھی چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ باتیں ہیں اس زمانے کی، 67، 66 یا 68 میں 3 سال وہاں پڑھا ہوں۔ تو وہ شاعر بھی تھا، اس نے اس زمانے میں ایک نظم بنائی تھی، بڑی طویل نظم تھی، چنیوٹ کا رہنے والا تھا۔ تو اس نظم کا ایک شعر مجھے آج تک یاد ہے، وہ کہتا ہے اے ہور سید او ہور سید، اے مجھی گائیں دے چور سید۔ میں سمجھتا ہوں یہ گلاسگو کا یہ سید جو بنا پھرتا ہے، یہ گھٹیا انسان اسی قسم کا سید بنا ہوا ہے، اور عطیت المجیب کے حوالہ سے اتنی گندی زبان اس شخص نے میرے متعلق استعمال کی ہے، بد دعائیں کی ہیں۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا، میں نے سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں عطیت المجیب کو اپنے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے مقدس وجود کا ایک مقدس ٹکڑا سمجھتا ہوں۔
جس قسم کے اس سید نے مجھ پر گندے الزام لگائے ہیں، میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ میرا فیصلہ کرے گا۔ سامعین کرام کو واضح رہے، یہ تو میرے جو 4 دسمبر 2015 کا جو خطبہ جمعہ تھا، میں نے اس شخص کی بد زبانی اور گندی گالیوں کے جواب میں میں نے خطبہ جمعہ میں 38 منٹ 42 سیکنڈ پر یہ بیان دیا تھا۔ لوگ آج بھی اس بیان کو میرے اس جو میں نے کہا تھا اس شخص کی بد زبانی کے حوالے سے وہ سن سکتے ہیں۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا دعویٰ مسیح موعود ایک معقول اور مدلل دعویٰ تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ مسیح موعود کے اثبات کے لیے پہلے قرآن کریم کی 30 آیات کے ذریعے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے باطل عقیدے کو عقلی اور نقلی طور پر غلط ثابت کیا تھا۔ بین ہی خاکسار نے بھی اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مجھ سے موعود ہونے کے دعویٰ سے پہلے قرآن کریم کی روشنی میں موعود ذکی غلام سے متعلقہ 13 مبشر الہاموں کے ذریعے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی دعویٰ مجھ سے موعود کو قطعی طور پر غلط ثابت کیا ہے۔ بد زبان نعیم شاہ نے خاکسار کے معقول اور مدلل دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور پیشگوئی عطیت المجیب کے حوالہ سے اسی طرح میرے متعلق گندی اور غلیظ زبان استعمال کی ہے، جس طرح 1 صدی قبل میرے آقا حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے دعویٰ مسیح موعود اور آپ کی پیشگوئی محمدی کے حوالہ سے آپ کے اشد مخالف پنڈت لیکھ رام اینڈ کمپنی نے نہ صرف آپ کے متعلق گندی زبان استعمال کی تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کی تباہی اور آپ کی بربادی کے لیے بھی اپنے پرمیشر سے بد دعائیں کی تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں لیکھ رام پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور وہ ایک غیبی ہاتھ کے ذریعے 6 مارچ 1897 کو قتل ہو گیا۔ جس کی دعا سے لیکھوں آخر مرا تھا کٹ کر، جس کی دعا سے لیکھوں آخر مرا تھا کٹ کر، ماتم پڑا تھا گھر گھر وہ میرزا یہی ہے۔ پیشگوئی محمدی بیگم کے سلسلے میں سامعین کرام زوجہ ثالثہ سے مراد حضور صاحب کی محمدی بیگم سے شادی مراد نہیں تھی، بلکہ اس سے آپ کی پاک جماعت مراد تھی، جس میں سے کسی آئندہ زمانے میں آپ کی دعا کے نتیجے میں موعود ذکی غلام نے پیدا ہونا تھا، جیسا کہ خاکسار نے اپنے مضامین اور خطبات میں اس حقیقت کو بخوبی واضح کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا زوجہ ثالثہ سے مراد محمدی بیگم کو لینا آپ کی ایک اجتہادی غلطی تھی، اور نبیوں سے ولیوں سے اس قسم کی اجتہادی غلطی کا ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے انبیاء کے فہم کو اپنے قبضہ قدرت میں لے کر بعض اوقات خود جان بوجھ کر ان سے اس قسم کی اجتہادی غلطیاں کروایا کرتا ہے۔ دور حاضر کے لیکھ رام ثانی مسٹر نعیم شاہ نے آقا زادی عطیت المجیب کے حوالہ سے جس طرح کی گندی زبان اس عاجز کے متعلق استعمال کی ہے، اگر یہ بدبخت شخص میرے آقا حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے زمانہ میں ہوتا تو محمدی بیگم کے حوالہ سے یہی گندی زبان حضور صاحب کے متعلق بھی ضرور استعمال کرتا۔ سامعین کو واضح رہے کہ جو شخص خود جنسی بھیڑیا اور شہوت پرست ہو تو اسے سارے لوگ ہی جنسی بھیڑیا اور شہوت پرست نظر آتے ہیں۔ خاکسار نے اس شخص کی گندی گالیاں پڑھ کر اسے کوئی تحریری جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، اس بد زبان شخص نے گالیاں دینے اور دکھ دینے میں انتہا کر دی ہے، اور اب تو میرا اس بد زبان سے فیصلہ فرما دے۔ اور پھر غیور خدا نے اس بد زبان کی خواہش اور درخواست کے مطابق مورخہ 24 مارچ 2016 کی شام کو اس کے بیٹے اسد شاہ کو ہلا کر کے نہ صرف اس بد زبان کو اس کی بد زبانی کی سزا دی،
بلکہ خاکسار اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کے درمیان صادق اور کاذب ہونے کا جو فرق اور فیصلہ اس بد زبان نے غیور خدا سے مانگا تھا، غیور خدا نے وہ فیصلہ بھی اسے سنا دیا کہ خاکسار اپنے دعویٰ موزکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود میں قطعی طور پر صادق ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ مسلم موعود میں قطعی طور پر ایک کاذب انسان تھا۔ اے احمدیہ قبرستان کے مردو، انا فی ذالک لعبرۃ یاولی الابصار۔ سامعین کرام، اب میں بد زبان نعیم شاہ کے بیٹے سید اسد الاسلام شاہ کے متعلق چند حقائق آپ لوگوں کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اولاً دور حاضر کے اس لیکھ رام ثانی نعیم شاہ کے بیٹے سید اسد شاہ کا دعویٰ نبوت و رسالت مورخہ 17 اگست 1999 سے تھا۔ اس نے اپنے دعویٰ نبوت سے انکار پر جماعت احمدیہ قبرستان کے موجودہ والی جناب مرزا مسرور احمد صاحب اور دیگر عہدیداروں کو اپنے بعض مضامین میں مجرم، مکار، مسیح موعود کی جماعت سے خارج قرار دینے کے علاوہ انہیں غدار اور مجرم بھی قرار دیا ہوا ہے۔ ثانیاً مقتول مدعی نبوت و رسالت سید اسد شاہ صاحب نے مورخہ 7 اکتوبر 2013 کو اپنے ایک انٹرویو میں اپنے دعویٰ نبوت کا زبانی اقرار کیا ہوا ہے۔ اپنے انٹرویو میں وہ 17 اگست 1999 کو اپنی بعثت کی تاریخ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا دعویٰ نبوت اس وقت کے خلیفہ جناب مرزا طاہر احمد کے آگے پیش کر دیا تھا، لیکن نہ جماعت احمدیہ قادیان کے چوتھے والی مرزا طاہر احمد نے اور نہ ہی موجودہ والی جناب مرزا مسرور احمد نے اس کے دعوے کو تسلیم کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے دونوں والی مقتول مدعی نبوت و رسالت سید اسد شاہ کو کاذب اور گمراہ سمجھتے تھے، تبھی انہوں نے اس کے دعوے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی تھی۔ ثالثاً گزشتہ ماہ مورخہ 24 مارچ 2016 کی شام کو اپنی دکان کے باہر یہ مدعی نبوت و رسالت قتل کر دیے گئے۔ اب اس قتل کی وجہ کیا تھی؟ سید اسد شاہ ابن بد زبان سید نعیم احمد شاہ کو احمدی ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا یا اس کے قتل کی وجہ کوئی اور تھی؟ سامعین کرام کو واضح رہے کہ 32 سالہ قاتل تنویر احمد عدالت کے استفسار پر اس سلسلہ میں جواباً کہتا ہے، وہ کہتا ہے اسد شاہ disrespected the messenger of Islam, the Prophet Muhammad, peace be upon him. Mr. Shah claimed to be a prophet. The statement said, if I had not done this, others would, and there would have been more killing and violence in the world. قاتل کہتا ہے کہ اسد شاہ نے نبوت کا دعویٰ کر کے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی۔ اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو کوئی اور کر دیتا، اور اس طرح دنیا میں اور زیادہ قتل و غارت اور تشدد ہوتا۔ ثالثاً جماعت احمدیہ قبرستان کے چوتھے والی جناب مرزا طاہر احمد اور موجودہ والی اور گدی نشین نے مقتول مدعی نبوت و رسالت اسد شاہ کے دعوے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی تھی، اور احمدیہ قبرستان کے لوگ یعنی محمودی حضرات اور بطور خاص تماشبین ٹائپ لوگ بھی اس کے دعویٰ نبوت و رسالت کو قبول کرنے کی بجائے گاہے بگاہے اس کے دعوے اور الہامات مثلا بندے دے پتر بنو پر اس سے ٹھٹھا ہنسی اور تمسخر کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، بانی جماعت اور حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سورت الحقہ کی روشنی میں اپنی کتاب 40 روحانی خزین جلد 17 صفحہ 433 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا، اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔
اسی طرح اسی کتاب کے اگلے صفحہ 434 پر حضرت حق معدل علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ احمدیہ قبرستان کے مردوں اور تماش بینوں، اب حضرت حق معدل علیہ السلام کے فتویٰ اور فیصلہ کے مطابق مدعی نبوت و رسالت سید اسد شاہ ابن بد زبان نعیم احمد شاہ اپنے قتل کے بعد کیا قطعی طور پر مفتری اللہ ثابت نہیں ہو گئے ہیں؟ اور قاتل کے بیان کے مطابق اس نے ان کا قتل بھی ان کے احمدی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دعوی نبوت و رسالت کی وجہ سے کیا تھا۔ سامعین کو واضح رہے کہ مدعی نبوت و رسالت سید اسد شاہ جماعت احمدیہ قبرستان میں موسی تھے، چونکہ موجودہ والی قبرستان جناب مرزا مسرور احمد کو ان سے اچھے خاصے پیسے بصورت چندہ وصیت ملتے رہتے تھے، لہذا جھوٹے دعویٰ نبوت و رسالت کے باوجود انہوں نے اس مفتری اللہ کو اپنے احمدیہ قبرستان سے بے دخل نہیں کیا تھا۔ احمدیہ قبرستان کے مردے بے شک جھوٹے دعوے کریں، اخلاقی جرائم کے مرتکب ہوتے رہیں، اگر وہ مقرر کردہ حساب کتاب کے ساتھ چندے وغیرہ دیتے رہیں تو پھر سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، ان کے لیے انہیں کھلی چھٹی مل جاتی ہے اور انہیں اس قسم کے گناہوں کی وجہ سے احمدیہ قبرستان سے بے دخل نہیں کیا جاتا۔ کیا اس سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہو جاتا کہ موجودہ جماعت احمدیہ جسے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ایک قبرستان میں بدل دیا ہوا ہے، یہ کوئی مذہبی یا روحانی جماعت نہیں بلکہ یہ ایک منفعت بخش کاروبار اور پیسہ کمانے کا دھندا ہے، جیسا کہ جھوٹے مدعی نبوت و رسالت سید اسد شاہ کی درخشاں مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ مدعی نبوت و رسالت سید اسد شاہ کو اس کے دعویٰ میں کاذب سمجھتے ہوئے بھی قبرستان کے والیوں نے نہ اس کے دعویٰ کو قبول کیا اور نہ ہی اسے احمدیہ قبرستان سے بے دخل کیا تھا، کیونکہ پیسے ملتے تھے۔ دین کے پردے میں دنیا کمانے والوں کے سلسلے میں بانی جماعت اور حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ملفوظات جلد 8 صفحہ 141 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض ہیں تو اسی مردار دنیا کے طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر چڑھا لیتے ہیں۔ جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے۔ یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے۔ اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دیریہ ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام اور احمدیہ قبرستان کے مردوں، اب جب یہ مفتری اللہ بلاؤ تقبل علینا کی وعید کے مطابق اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے تو احمدیہ قبرستان کا موجودہ والی مرزا مسرور احمد صاحب اس کے قتل پر اپنے 1 اپریل 2016 کے خطبہ جمعہ میں آخر پر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، نماز کے بعد میں ایک جنازہ غیب بھی پڑھاؤں گا جو سید اسد الاسلام شاہ صاحب گلاسگو کا ہے۔ سید نعیم شاہ صاحب کے بیٹے ہیں یہ، ان کے والد، لڑکے کے دادا بھی پرانا خاندان ہے، خدمت کرنے والا بھی ہے۔ 24 مارچ 2016 کو 40 سال کی عمر میں ایک شرپسند کے حملہ کے نتیجے میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 24 مارچ کو گلاسگو میں اپنی دکان کے باہر شدید حالت میں زخمی پائے گئے، وہاں سے انہیں ہسپتال میں پہنچایا گیا لیکن پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اور آگے کہتے ہیں، اور احمدی ہونے کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا ہے اور جان قربان کی انہوں نے، اور بہرحال شہادت کا رتبہ پایا۔ پریس اور حکومتی اداروں نے بھی بڑا افسوس اور غم کا اظہار کیا ہے۔
حکومت کا کام ہے یہاں کی بھی کہ ان شدت پسندوں کو روکے، ورنہ یہاں بھی اگر مولویوں کو کھلی چھٹی دے دی تو یہ پھر اس ملک میں بھی وہی فتنہ فساد پیدا کریں گے باقی مسلمان ملکوں میں انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں فروری 1974 میں ربوہ میں پیدا ہوئے تھے۔ FSc کی تعلیم نصرت جہاں اکیڈمی سے انہوں نے حاصل کی۔ 1998 میں گلاسگو آ گئے، اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے، وصیت بھی کی ہوئی تھی، باقاعدگی سے چندہ بھی دیتے تھے۔ خدام الاحمدیہ کی رپورٹ کے مطابق خدام الاحمدیہ میں باقاعدہ شامل تھے، اجتماعات میں شرکت کرتے تھے، چندہ دیتے تھے، نماز جمعہ کی ادائیگی بھی باقاعدہ آتے تھے، اکثر اجتماعات میں شرکت کی۔ انہوں نے مرحوم اسد شاہ، ڈاکٹر نصیر الدین قمر پینشنر، صدر انجمن احمدیہ قادیان کے داماد تھے۔ کچھ عرصہ سے مختلف فیزز میں بعض دفعہ نفسیاتی بیماری بھی آ جاتی تھی جس کی وجہ سے کچھ اکھڑتے تھے، لیکن بہرحال ریجنل امیر صاحب نے کہا کہ جب میں نے آخری ملاقات ان سے کی ہے انہوں نے ہمیشہ خلافت سے تعلق کا اظہار کیا ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید جماعت چھوڑ گئے تھے، لیکن نہیں، احمدی تھے اور احمدیت کی وجہ سے شہید ہوئے، اور باقاعدگی سے آخر تک خدام الاحمدیہ کے پروگراموں میں بھی اور جماعت احمدیہ میں بھی شامل ہوتے رہے۔ شمس الدین صاحب جو مربی ہیں لکھتے ہیں کہ اسد صاحب کی اہلیہ طیبہ کا تعلق قادیان سے ہے، اور ان کی یعنی شمس الدین صاحب کی اہلیہ کی چچا زاد بہن ہیں۔ یہ کہتے ہیں چند سال قبل 2 دفعہ خاکسار کو ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ ایک رات قیام کرنے کا موقع ملا۔ دونوں دفعہ خاکسار سے وہ جماعتی اور تبلیغی کاموں کے بارے میں پوچھتے رہے اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی دنیاوی بات چیت نہیں ہوئی۔ دونوں رات ان کو تہجد میں مصروف پایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے لواحقین اور والدین کو اور بیوی کو صبر و سکون عطا فرمائے۔ یہ تو جناب مرزا مسرور احمد صاحب کا اپنے خطبہ جمعہ 1 اپریل 2016 کو کہ آخر پر ان کے الفاظ ہیں مدعی نبوت و رسالت جناب سید اشر صاحب مرحوم کے بارے میں۔ سامعین کرام اور احمدیہ قبرستان میں دبے پڑے مردوں، آپ کا موجودہ والی بغیر شرمندگی محسوس کیے جھوٹے مدعی نبوت و رسالت کے قتل پر کتنے جھوٹ بول رہا ہے۔ سید اسد شاہ 17 اگست 1999 سے مدعی نبوت و رسالت تھا۔ اپنے اس دعوے کا وہ زبانی اور تحریری دونوں طرح اقرار کرتا ہے۔ حضرت حکم و عدل کے فتویٰ اور فیصلہ کے مطابق 23 سال سے کم عرصہ میں ہلاک ہو کر مدعی نبوت و رسالت سید اسد شاہ مفتری اللہ ثابت ہو گیا ہے۔ لیکن آپ کا موجودہ والی مرزا مسرور احمد نہ صرف اس مفتری اللہ کو شہید قرار دے رہا ہے بلکہ اس مفتری کی نماز جنازہ غیب بھی پڑھ رہا ہے۔ اگر جناب مرزا مسرور احمد صاحب کے مطابق سید اسد شاہ شہید ہوئے ہیں تو پھر وہ اپنے دعویٰ نبوت و رسالت میں بھی یقیناً سچے تھے۔ جناب مرزا مسرور احمد نے سید اسد شاہ کی زندگی میں اس کے سچے دعویٰ نبوت و رسالت کو قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ اے احمدیہ قبرستان کے مردوں، اگر اس کا دعویٰ نبوت و رسالت جھوٹا تھا جو کہ بلا شک و شبہ ثابت ہو چکا ہے تو پھر ایک مفتری اللہ اپنی ہلاکت کے بعد شہید کیسے ہو گیا؟ احمدیہ قبرستان کے موجودہ والی مرزا مسرور احمد کے اس بیان پر مجھے تو مرزا غالب یاد آ گئے ہیں۔ انہوں نے مدہوشی میں ایک موقع پر اپنے متعلق کہا تھا، بک رہا ہوں جنوب میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ثانیاً میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جس احمدیہ قبرستان کا والی بانی جماعت کے فتویٰ اور فیصلہ کے برخلاف ایک مفتری اللہ کو شہید قرار دیتا پھرے، وہ احمدیہ قبرستان حکم و عدل حضرت مرزا غلام الاسلام کی جماعت احمدیہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ ثالثاً
احمدیہ قبرستان کا موجودہ والی کہہ رہا ہے کہ مدعی نبوت و رسالت سید اسد شاہ کو احمدی ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، جبکہ قاتل کا بیان آپ سب نے ملاحظہ فرما لیا ہے کہ اس نے اسد شاہ کو اس وجہ سے قتل نہیں کیا کہ وہ احمدی تھا، بلکہ اس نے اسد شاہ کو اس لیے قتل کیا ہے کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی۔ اے احمدیہ قبرستان کے مردو، آپ کا موجودہ والی مدعی نبوت و رسالت اسد شاہ کے قتل کے حوالے سے کیا یہ سفید جھوٹ نہیں بول رہا؟ اور کیا ایسا جھوٹا شخص خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ رابعاً، مقتول مدعی نبوت و رسالت سید اسد شاہ صاحب نے خاکسار کی طرف اپنے 328 خطوط فیکس کیے تھے۔ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جو اس وقت میرے پاس بطور ثبوت موجود ہیں۔ ان خطوط میں اس نے محمودی جماعت کے مبلغوں کے کچھ خطوط بھی مجھے بھیجے ہوئے ہیں۔ میں نے بالواسطہ طور پر مقتول کو سمجھانے کی کوشش کی تھی سامعین کرام کہ آپ اپنے دعویٰ میں غلطی خوردہ ہیں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اپنے نفسانی دعویٰ سے دستبردار ہو کر محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے موذکی غلام مسیح الزمان کے معاونوں اور غلاموں میں شمولیت فرما کر رضائے الہی پانے میں دیر نہ کریں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ اپنے نفسانی دعوی نبوت سے تائب ہونے کی بجائے اپنی موت تک اس پر ڈٹا رہا۔ خامساً، 1 صدی قبل پنڈت لیکھ رام کا قتل 39 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ دور حاضر کے لیکھ رام ثانی بد زبان نعیم شاہ کے بیٹے اور مفتری اللہ کا قتل بقول مرزا مسرور احمد 40 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ گویا دونوں کو کذب بیانوں کی تقریباً ایک ہی عمر میں سزا ملی ہے۔ سادساً، خاکسار مدعی موذکی غلام مسیح الزمان دور حاضر کے لیکھ رام ثانی اور مفتری اللہ سید اسد شاہ کے والد مسٹر نعیم شاہ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ تم نے اپنی 4 اکتوبر 2015 کی ای میل میں خاکسار کو گالیاں بکیں اور عطیت المجیب کے حوالہ سے مجھ پر انتہائی ناپاک اور جھوٹے اور گندے الزام لگائے تھے۔ علاوہ اس کے آپ نے اپنی ای میل میں غیور خدا کے حضور 7 دفعہ حضرت حکم و عدل کی الہامی دعا رب فرق بینا صادقم و کاذبن انتا ترا کلا مسلم و صادقن کے الہامی الفاظ میں خاکسار اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کے درمیان صادق اور کاذب میں فرق کرنے کے لیے پرزور درخواست کی تھی۔ میں نے جب آپ کی گندی گالیاں پڑھیں تو میں نے اپنی روح کی گہرائیوں تک اس کا دکھ اور درد محسوس کرتے ہوئے غیور خدا سے التجا کی تھی کہ اے میرے خدا، تو میرا اس بد زبان سے فیصلہ فرما دے۔ خاکسار لیکھ رام ثانی اور احمدیہ قبرستان کے دیگر مردوں سے پوچھتا ہے کہ پھر غیور خدا نے کیسا فیصلہ فرمایا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ابھی بھی لیکھ رام ثانی اور احمدیہ قبرستان کے مردوں کو خاکسار کے صادق ہونے اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کاذب ہونے میں کوئی شک ہے؟ سابعاً، بعض تماشبین کہتے پھر رہے ہیں کہ جس بد زبان نعیم شاہ نے خاکسار کے متعلق بد زبانی کی تھی وہ قتل کیوں نہیں ہوا اور اس کی بجائے اس کے بیٹے اسد شاہ کو یہ سزا کیوں ملی؟ میں ایسے تماشبینوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر افترا کرے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ اے احمدیہ قبرستان کے تماشبینوں، بد زبان نعیم شاہ نے خاکسار کے متعلق بد زبانی ضرور کی تھی، لیکن اس نے مامور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ پر افترا نہیں کیا تھا، جبکہ اس کے بیٹے سید اسد شاہ نے جھوٹا دعویٰ نبوت کر کے اللہ تعالیٰ پر افترا کیا تھا۔
اور مفتری اللہ سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں ہوا کرتا۔ اس لحاظ سے بد زبان نعیم شاہ کا بیٹا اپنے بد زبان باپ سے زیادہ ظالم اور کافر تھا۔ لیکھ رام ثانی نے خاکسار کے حوالہ سے صادق اور کاذب میں فرق کرنے کے لیے غیور خدا سے جو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا اور درخواست کے مطابق اس کے بیٹے بڑے ظالم اور کافر مفتری اللہ کو ہلاک کر کے ایک پنتھ دو کاج کے محاورہ کے مطابق نہ صرف بد زبان نعیم شاہ کو سزا دی ہے، بلکہ اس کی اچھا اور خواہش کے مطابق صادق اور کاذب کے درمیان فیصلہ بھی فرما دیا ہے۔ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اے احمدیہ قبرستان کے مردو، جس انسان کا لڑکا دن دہاڑے ذبح کر دیا گیا ہو، تم اس سے پوچھ کر دیکھو کہ اپنے لڑکے کے قتل پر اس کے دل پر کیا گزری ہے۔ اے احمدیہ قبرستان کے مردو، کیا اسے دکھ اور تکلیف ہوئی ہے یا کہ نہیں؟ کیا اس کی بد زبانی کی اسے سزا ملی ہے یا کہ نہیں؟ اچھا نہیں ستانا پاکوں کا دل دکھانا، اچھا نہیں ستانا پاکوں کا دل دکھانا، گستاخ ہوتے جانا اس کی جزا یہی ہے۔ خاکسار احمدیہ قبرستان کے مردوں اور دیگر قارئین سے کہتا ہے کہ اگر اس بد زبان نعیم شاہ مسیلے لیکھ رام نے اپنی بد زبانی پر جو اس نے خاکسار کے متعلق کی تھی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار نہ کی، تو پھر جلد اس کا انجام بھی اس کے بیٹے جیسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء کی آیت 19 میں فرماتا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن ہم تو حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اچانک نابود ہو جاتا ہے اور تم پر ہلاکت ہو اس وجہ سے جو تم باتیں بناتے ہو۔ سامعین کرام، میں حضرت حق مہد علیہ السلام کے ان اشعار پر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ بد زبان نعیم شاہ نے رب فرق بین صادق و کاذب انت ترا کل مصلح و صادق کی الہامی دعا کے ساتھ 7 دفعہ غیور خدا سے میرے اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کے درمیان جو فیصلہ مانگا تھا، اور پھر غیور خدا نے صادق اور کاذب کے درمیان جو قہری فیصلہ اور فرق فرمایا ہے، احمدیہ قبرستان کے مردے اس فیصلے اور فرق سے حقیقت کو سمجھنے اور ہدایت پانے میں دیر نہیں کریں گے، میں امید کرتا ہوں۔ پیش گوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا، پیش گوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا، قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا، جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا، جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا، کوئی پا جائے گا عزت، کوئی رسوا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر